روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی مرکزی قیادت، جماعت اصلاح المسلمین صوبہ سندھ کی قیادت، اس کے علاوہ جمیع فقراء اور ذریع الدرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہ ماہانہ پروگرام سلیکشن اجلاس کی خصوصی نسبت کا حامل ہے، اور آج انشاءاللہ جماعت اصلاح المسلمین کے ساتھ ساتھ روحانی طلبہ جماعت ضلع غربی کی نیو باڈی جو برائے سال 2024 میں اپنے فرائض سر انجام دے گی، اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی۔ تو یہاں پر جتنے بھی روحانی طلبہ جماعت کی برانچز کے دوست موجود ہیں، اعلان تو یقیناً پہلے کیا گیا ہے، اور سلطان صاحب بھی آپ کو دعوت دے رہے تھے۔ تو آپ تمام نوجوانوں کو جو بھی برانچز کے دوست روحانی طلبہ جماعت کے یہاں پہ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر آپ تمام کو دعوت ہے کہ جو بھی دوست ضلع غربی میں زرعی باڈی میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یاسر صاحب کے پاس اپنا نام لکھوائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اور روحانی طلبہ جماعت ضلع غربی کی زرعی باڈی کا حصہ بنے اور اس تنظیم کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ روحانی طلبہ جماعت وہ طلبہ کی بہترین تنظیم ہے کہ جس کا مقصد اس معاشرے کے نوجوان طلبہ کو یا اس معاشرے کے نوجوانوں کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی یہ مقصد بن جائے کسی بھی نوجوان کا کہ اس کی زندگی کا جو بھی کام ہے، اس کے شب و روز جس انداز میں گزرنے چاہیے، اس نے جو اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کرے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بھرپور طریقے سے گزارے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے، اپنی فیملی زندگی لائف کے لیے، اپنی سوشل لائف کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے جس انداز کی زندگی گزارے، لیکن ملحوظ خاطر جو مقصد ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ یہ مقصد ہے بیسیکلی روحانی طلبہ جماعت کا کہ ہم اس معاشرے کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیں، ان کی کاؤنسلنگ اس انداز میں کر دیں کہ ہر نوجوان جب بھی کوئی کام سر انجام دینے کی خواہش رکھے، یا وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ کسی جگہ پر جاب کر رہا ہو، اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہو، تو ملحوظ خاطر جو بات ہو وہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ حضور کے تعلق حضرت خواجہ محمود سجد صاحب دامت برکاتہ علیہ کی جب بھی خطابات ہم سنتے ہیں تو آپ ہمیشہ تلقین ذکر قلبی کی کرتے ہیں کہ فقیروں ذکر قلبی کریں، ہر حال میں، ہر لمحہ، کسی بھی حالت میں ہو تو دل کی طرف توجہ ہو کہ آپ کا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ دل و دماغ کے اندر جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب اس کی یاد ہمارے دل میں مکمل طور پر پیوستہ ہو جائے گی، تو جب بھی ہم کوئی کام سر انجام دینے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے خیال اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو جب ذات باری تعالیٰ کا خیال آئے گا تو جو کام ہم کرنے جا رہے ہوں گے وہ کام ہم مثبت انداز میں سر انجام دیں گے۔ آپ علماء سے سنا ہوگا کہ نماز اس انداز میں ادا کریں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس انداز میں ادا کرنا مشکل ہے تو کم از کم یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ نماز جب ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے تو یہ خیال ذہن کے اندر شروع ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب 5 وقت ایک مومن مسلمان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوستہ ہونا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ انسان کے دل و دماغ میں بات موجود ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو باقی وہ جب بھی کسی کام کے اندر ہاتھ بڑھانا چاہے گا، کوئی بھی کام سر انجام دینا چاہے گا، تو فوراً خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال ذہن کے اندر پختہ ہو جائے گا تو کوشش میں رہتی ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ غلط کام سر انجام دے، مثبت راستے کو چھوڑ کے برے راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی کاؤنسلنگ کرنا مقصد ہے روحانی طلبہ جماعت کا اس معاشرے کے نوجوانوں کی، کہ آپ ایجوکیشن بھی بھرپور حاصل ادا کریں، آپ معاشرے کے اندر اپنی سوشل لائف بھی بہترین طریقے سے سر انجام دیں، لیکن انداز مثبت ہونا چاہیے۔ انداز مثبت کیسے ہوگا؟ جب آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ میں نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیا۔ تو یہ مقصد ہے روحانی طلبہ جماعت کا۔ اسی مقصد کے لیے روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان پورے پاکستان میں اور بیرون ممالک میں کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی جماعت اسلامی مسلمین کے دوست موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوجوان بچوں کو اس تنظیم کا حصہ بنائیں، کیونکہ معاشرے کے اندر ایجوکیشن کے لیے بہت سارے ادارے موجود ہیں، سوشل لائف کے لیے بھی موجود ہیں، جابس کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن نوجوان کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ اس کے ذہن کی کاؤنسلنگ اس بہتر انداز میں ہو جائے کہ وہ اپنے مقصد کو خدا کی رضا کے تابع کر دے، یہ روحانی طلبہ جماعت سے ہے۔ تو جس طرح سے جماعت اسلامی مسلمین میں آپ تمام دوست کام کرتے ہیں اور رضا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد کی جو ہے وہ بھی اس تنظیم سے وابستہ ہو، حضور کے تعلق کے پیغام کو عام کرے۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم کا حصہ بنائیں۔ جہاں جہاں جماعت اسلامی مسلمین کی برانچز موجود نہیں ہیں، اگر وہاں پہ دوست کم بھی ہیں تو تب بھی اپنے بچوں کو روحانی طلبہ جماعت کی ممبرشپ لازمی دلوائیں، تاکہ آپ کے بچے بھی اس تنظیم کا حصہ بنیں اور ان کی زندگی کا مقصد بھی خدا تعالیٰ کی رضا بن جائے۔ تو جب زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا بن جائے گا، مرشد کامل کی رضا بن جائے گا، تو سوشل لائف بھی بہتر ہو جائے گی، ایجوکیشنل لائف بھی بہتر ہو جائے گی اور معاشرے کا بہترین فرد بھی بن جائے گا۔ ابھی ہم دوستوں سے جب اوپر بات کر رہے تھے تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے یا نہیں۔ اب روحانی طلبہ جماعت کا جب سے حصہ بنے ہیں، آپ کی تعلیم میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی، آپ کے اخلاق و کردار میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو مقصد تنظیم کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کی طرف معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔ تو آئیے اس عظیم تنظیم کا حصہ بنیے۔ جو نوجوان روحانی طلبہ جماعت سے وابستہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور جو مقاصد روحانی طلبہ جماعت کے بتائے گئے ہیں، جو ذکر قلبی کی طرف توجہ دلانے والی بات ہے، ایجوکیشن کی بات ہے، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا حصہ بنیں، تب آپ کو اس تنظیم کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے نوجوان اس تنظیم سے وابستہ ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان یہ بھی سوچتا ہو کہ مجھے تو کوئی خاطر کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب آپ یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر فرسٹ پرائرٹی کے اوپر تنظیم کے اندر کام کرتے ہیں، تنظیم کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی کئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو تب آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ایجوکیشنسٹ بن جائیں، اب دنیا کے کسی بھی میدان میں آگے بڑھ جائیں، جب تک اپنی فیلڈ کو فالو نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ تو روحانی طلبہ جماعت میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو روحانی طلبہ جماعت کے قائد ہیں، رہبر ہیں، حضور کے تعلق کی شخصیت کو مکمل طور پہ فالو کرنا، آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ کے جو ترجیحات ہیں، ان کو اپنا مقصد بنانا۔ آپ نے اپنا مقصد بنا کر دیکھیں، روحانی طلبہ جماعت کے ڈسٹرکٹ کی دوستوں کی طرف سے جو آپ کو ایکٹیویٹیز کا کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل ہو، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ مذہبی پروگرامز کی، انہیں اپنا کر دیکھیں، آپ کو روحانی طلبہ جماعت کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ملحوظ خاطر مرشد کامل کی ذات ہو، جب آپ کسی تنظیم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو تنظیم کا رہبر جو ہے، قائد جو ہے، اس کی ہر بات کو فالو کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، تنظیم سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو فائدہ تب حاصل ہوگا مذہبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر لحاظ سے مرشد کامل کی ذات کو ملحوظ خاطر رکھیں، مد نظر رکھیں، آپ کے احکامات پر عمل کریں۔ یہی روحانی طلبہ جماعت کا پیغام ہے آپ تمام نوجوانوں کے لیے کہ مرشد کامل کی ذات سے وابستہ رہیں، آپ کے احکامات پر عمل کرا ہوتے رہیں اور ذکر قلبی کی طرف توجہ رکھیں۔ اور پھر آگے جو ڈسٹرکٹ باڈی کی طرف سے آپ کو ایکٹیویٹیز کا کہا جاتا ہے، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، ان پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو رزق ملے گا، آپ کی لائف کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے اخلاق و کردار کے اندر بہتری آئے گی۔ الحمدللہ 48 سال سے یہ تنظیم اس معاشرے کا حصہ ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے نوجوان پیدا کیے
جنہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، جنہوں نے اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا، اس معاشرے کے لیے بہترین رویہ پیش کیا، اور لوگوں نے کہا کہ اس معاشرے کا بہترین فرد ہے، یہ گڈ سٹیزن ہے، یہ معاشرے کا بہترین شہری ہے۔ تو یہ تنظیم وہ تنظیم ہے جو مذہب بھی سکھاتی ہے، جو دنیاوی لائف کو بھی بہتر کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ مقصد بن جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ تمام کو اگین دعوت ہے اس تنظیم کا حصہ بنیں۔ اجازت چاہوں گا کہ شیخ کامل میں فنائیت اور محبت ہو نصیب، شیخ کامل میں فنائیت اور محبت ہو نصیب، پیر بس راضی رہے اس بے نوا کے واسطے۔ جزاک اللہ۔